السلام علیکم دوستو۔ کنفیوشس مت چین کا سب سے بڑا مقامی اور قدیم مذہب ہے۔ یہ مذہب 25 صدیوں کی مسلسل تاریخ رکھتا ہے۔ تقریباً 2000 سال تک یہ حکمرانوں کا مذہب رہا۔ کنفیوشسزم کا نام مغربی اقوام کا دیا ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام کنفیوشس کی تعلیمات ہے یا پھر اس کو روجیہ یعنی علماء کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ کنفیوشسزم گہری حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے۔ اگرچہ بہت سے چینی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح کنفیوشسزم کو بھی ایک مذہب مانتے ہیں، تاہم ان میں سے بعض اسے محض ایک فلسفہ خیال کرتے ہیں۔ مثلاً جاپان میں اس مذہب کی کوئی ایک حیثیت نہیں ہے۔ تاؤازم، شنتوازم، بدھزم، ان سب کے پیروکار کنفیوشسزم پر بھی ایک ایسے فلسفے کے طور پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے اپنے مذاہب سے ہم آہنگ ہے۔ یہ سب ازم آپس میں یوں خلط ملط نظر آتے ہیں جس کی مثال دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ کنفیوشس کے کچھ پیروکار آج بھی خدا تعالیٰ کے وجود پر واضح ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ارواح کے وجود اور ان کی طاقتوں کے بھی قائل ہیں۔ کنفیوشس کا خاندانی نام کنگفو توزے تھا۔ وہ 551 قبل مسیح میں چین کے صوبے شانتونگ میں پیدا ہوئے۔ 3 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یوں بچپن میں مالی سختیوں اور نفسیاتی خلا کا شکار رہے۔ 15 سال کی عمر سے تلاش حق کی جستجو ہوئی اور اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی والدہ کی موت کے بعد کنفیوشس نے جو 3 سال غم میں گزارے، اس سے وہ اپنے فلسفیانہ نظریات کو مکمل کرنے پر توجہ دینے کے اہل بنے۔ اپنی تنہائی کے اختتام پر وہ ایک استاد بن گئے جس نے لی کے قدیم فنون میں ہر طبقے کے لوگوں کو تعلیم دی۔ کنفیوشس جلد ہی لی آرٹ کے ماہر بھی بن گئے۔ کنفیوشس 14 سال اپنے قدیم ضابطۂ اخلاق اور اخلاقیات کے ذخیرے پر کام کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ چین کے ایک معروف جامعہ سے منسلک ہو گئے اور عوام و خاص میں عزت اور شہرت پائی۔ تقریباً 3000 سے زائد افراد اس کے شاگرد رہے اور 70 سے زائد طالب علموں نے بطور دانشور شہرت پائی۔ گلدستہ تحریر لونیو ان کی شہرۂ آفاق تصنیف ہے۔ کنفیوشس کو اس کے طلباء و طالبات بہت پسند کرتے تھے۔ روایت کو توڑتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ دوستی اختیار کی اور انہیں ذاتی سطح پر جان لیا۔ وہ درس و تدریس کے سخت انداز میں نہیں پھنستے تھے بلکہ ایک جدید طریقے کو اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے طلباء میں وفاداری کا حقیقی احساس ہوا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کی تعلیم بہت زیادہ رسمی ہو گئی اور اکثر اس پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ 21 نومبر 489 قبل مسیح میں چین کے شہر کوفو میں کنفیوشس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ ایک کہانی میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک زخمی ہرن کو دیکھنے کے بعد اپنی موت کی پیشگوئی کی تھی۔ فلسفیانہ انداز میں انہوں نے اپنی نزع گزرنے کے بارے میں کہا، زبردست پہاڑ کو گرنا چاہیے، طاقتور بھیم کو توڑنا چاہیے اور عقل مند آدمی پودے کی طرح مرجھا سکتا ہے۔ کنفیوشس اگرچہ اپنے وقت میں نسبتاً اتنے کامیاب نہیں رہے، لیکن ان کے فلسفے نے 200 قبل مسیح کے آس پاس بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور مستقبل کے چینی معاشرے اور چینی فلسفے کو متاثر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ کنفیوشس ایک با اثر چینی فلسفی تھے جنہوں نے دوسروں کے ساتھ صحیح سلوک، معاشرتی روابط اور مہربانی کا فلسفہ سکھایا۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے اپنے ساتھی شہریوں کو انصاف، خدمت اور ذاتی سالمیت کے اصولوں پر تعلیم دینے کی کوشش کی۔ ان کی موت کے بعد ان کے اصول اور فلسفہ چینی ثقافت اور فلسفے کی سنگ بنیاد بن گئے، جسے بڑے پیمانے پر کنفیوشسزم کہا جاتا ہے۔ موجودہ چین میں سوشلزم کی آمد کے بعد تمام مذاہب پر پابندی ہے، جن میں بطور خاص کنفیوشس مت، بدھ مت اور تاؤ مت ہیں، لیکن ان کے پیروکار پھر بھی کروڑوں میں ہیں۔ کنفیوشس مذہب صرف چین میں نہیں بلکہ جاپان میں بھی مقبول ہے، جہاں کم از کم اس زمانے میں اس کے 1 کروڑ کے قریب پیروکار موجود ہیں۔ جاپان کے سب سے بڑے مذہب شنتو کی سیاسی تعلیمات اور نظریات پر بھی ان کا خاصا اثر ہے۔ یوں یہ مذہب کافی وسیع بھی ہے۔ ذاتی ترقی اور ایمانداری کی ان کی تعلیمات کا بدھ کی تعلیمات سے بھی مماثلت ہے، جو ہندوستان میں ایک ہی وقت میں رہتے تھے حالانکہ وہ ایک دوسرے سے بے خبر رہتے۔ اس کی متعدد کتب میں لونیو یعنی گلدستہ تحریر اہم ترین ہے، کیونکہ اس کے مطالعے سے اس کی تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
یہ کنفیوشس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو اس کے چند شاگردوں نے اس کی وفات کے بعد تالیف کیا۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور عمدہ تمثیلوں میں بیان کیا ہے۔ ان کی تعلیم کی مثال ہے کہ جو اپنے ساتھ کرنا نہیں چاہتے دوسروں کے ساتھ بھی مت کریں۔ ایک اور کتاب کنفیوشس کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس کا نام گریٹ لرننگ ہے۔ ان کے علاوہ 5 اور قدیمی کتابیں بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 شوچنگ یعنی کتاب التواریخ، نمبر 2 شیچنگ، نمبر 3 لیچی یعنی رسومات کی کتاب، نمبر 4 ییچنگ انقلابات کی کتاب، نمبر 5 چونچیو یعنی خزاں اور بہار کی کتاب۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 6 ملین سے بھی زیادہ ہے، جن میں زیادہ تعداد تائیوان میں موجود ہے۔ اس مذہب کے موجودہ روحانی لیڈر جیانگ کنگ ہیں۔ ایسی مزید معلومات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔